پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ اطلاع تھی کہ 200 کے لگ بھگ زخمی ہیں لوگ، لیکن آج فگر خاصا بڑھ گیا ہے اور آج جو فگر ہے وہ تقریباً 300 کو چھو رہا ہے. اب ان میں سے بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو کرٹیکل حالت میں ہیں، اور ایک دن میں اتنا بڑا ایک حادثہ رونما ہونا اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی. لگتا یہ ہے کہ انڈین فورسز کوئی کلنگ سپری پر نکل پڑی ہے. فائرنگ ہوتی تھی کئی دفعہ، کراؤڈ کو، پروٹیسٹرز کو جو نہتے ان کو منتشر کرنے کے لیے ہوا میں فائرنگ کر دی جاتی تھی، نیچے فائرنگ کی جاتی تھی، یا ایسی باڈی کے ایسے حصوں کو ایم کیا جاتا تھا جو کرٹیکل نہ ہوں. لیکن جو کل دیکھا گیا ہے اور جو اب دیکھا جا رہا ہے کہ اب کوئی حجاب نہیں رہا. ناؤ دے ایم ٹو کل، ڈرانے کے لیے نہیں، منتشر کرنے کے لیے نہیں، ہلاک کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جو وہ فائر کیا جاتا ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں، عاقب بھٹ 8ویں جماعت کا طالب علم، ایک 10ویں گریڈ کا بچہ کل شہید ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عابد لون 25 سال کا کڑیل جوان، جو ابھی اس نے وہ لوٹا تھا واپس گھر، انڈونیشیا سے اس نے MBA کی، حال ہی میں اس کی شادی ہوئی اور 3 ماہ کی اس کی بچی ہے. آج جکارتا میں ان کی بیوہ اور ان کے دوست عزیز و اقارب احتجاج کر رہے ہیں. He was killed. Why? اس کا گناہ کیا تھا، اس کا قصور کیا تھا، اور یہ اس کو کیا قیمت ان کی فیملی کو ادا کرنی پڑی. اسی طرح گلزار شیخ 45 سال کا نوجوان اور جہانگیر نامی ایک ٹی نیچر اس وقت کرٹیکلی انجرڈ ہیں. ان کو ان کی سرجری ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ایبڈومن میں گولیاں ہیں، خدا کرے بچ پائیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا اتنی بحث نہیں ہو سکتی اور دنیا اتنی لا تعلق نہیں ہو سکتی. مانا کہ آج دنیا کی ترجیحات پر کشمیر اور کشمیر کی صورتحال نہیں ہے. میں ایشو کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آج ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جہاں بھی ہیں، ایک ہے ایشو اور ایک ہے کلنگ سپری. میں کہتا ہوں ڈسٹنگوش تو کر لیجیے. اگر آپ کو کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھاتے ہوئے قوت ہے تو انسانیت اور انسانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بولنے میں تو کوئی مضاحکہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف دنیا سے آواز اٹھے گی، اور میں امید سے آپ کے ذریعے ان آرگنائزیشن سے مخاطب ہوں جو ایسے ایشوز پر آواز اٹھاتی ہیں. میں ایک ان کی نظر ایک چھوٹا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2018 جیسے میں نے کہا کہ 2016 سے ایک نئی شدت اختیار ہوئی والد صاحب کی شہادت کے بعد، اور 2018 میں اس نے ایک عجیب حد کو چھو لیا ہے، اور ابھی تک 500 کے قریب کیجولٹیز رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ابھی چند دن بقیہ ہیں 2019
2018 کے نومبر 2018 میں، یعنی کہ پچھلے ماہ، جو ان کی سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز ہیں انڈین فورسز کے، اس میں 18 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ ہبا نثار ایک 18 ماہ کی بچی، اسے پیلٹ گن کا چھرا ان کی آنکھ میں، دائیں آنکھ میں لگتا ہے، اور وہ اب اس آنکھ سے کبھی نہ دیکھ پائیں گی۔ اس بچی کی والدہ، بچی جو سفوکیٹ ہو رہی تھی کیونکہ ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، تو والدہ بچی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈال کر اپنے گھر سے فرار ہو رہی تھی، کہ بچی کو گود میں لیے بھاگ رہی تھی کہ اس جان بچ جائے، لیکن چھرا آنکھ میں لگ گیا اور وہ بچی کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ اسی طرح 21 اکتوبر 2018 9 کشمیری نوجوان شہید اور 50 کے لگ بھگ زخمی ہوئے کلگام ڈسٹرکٹ میں۔ اپریل 2018 17 کے قریب کشمیری جوانوں کو شہید کیا گیا اور 100 کے لگ بھگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے۔ یہ ایک صرف چھوٹا سا جائزہ میں نے آپ کی مساعدت سے ان قوتوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں بھی ہمارے بہت سے ایکٹیوسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس پر ایک رائے رکھتے ہیں اور ہیومن ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ اس سے بڑا ہیومن ایشو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی جان لے لینا، کس کو اپاہج کر دینا، نابینا کر دینا، اس سے بڑا ہیومن ایشو کیا ہو سکتا ہے؟ میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس پر توجہ مبذول کرائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے خط لکھے ہیں توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ میں نے ایک خط لکھا ہے، ابھی سائن کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام۔ میں نے دوسرا خط لکھا ہے ہیومن رائٹس کمشنر جو اقوام متحدہ کی ہیں، جن کی ابھی رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی، بڑی اس کا بڑا تذکرہ ہے جون میں 2018 میں، انہیں خط لکھا ہے۔ اور تیسرا خط میں نے سیکرٹری جنرل OIC کو لکھا ہے کل کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان سب سے درخواست کی ہے کہ فی الفور وہ انٹروین کریں تاکہ اس بربریت سے اور اس ظلم سے لوگوں کو پناہ مل سکے اور نجات مل سکے۔ میں نے ہدایت ایشو کی ہے پاکستان کے جتنے مشنز ہیں باہر کہ وہ اپنے اپنے دارالخلافوں میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی انٹرلاکٹرز کی توجہ مبذول کرائیں کہ یہ صورتحال ہے، اور ان حکومتوں سے تقاضا کریں، مطالبہ کریں کہ وہ اس انسانیت سوز قتل عام کو فی الفور بند کروانے میں اپنا کردار اور اپنا رول ادا کریں۔ میری آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے خط کے ساتھ ساتھ ان کو فون بھی کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ فی الفور ایک OIC کانٹیکٹ گروپ کا ایک منسٹیریل اجلاس طلب کریں۔ پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اسلام آباد میں بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اگر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو وی ول ہوسٹ اٹ۔ اگر یہاں آنے میں کوئی دقت ہے تو ہم جدہ میں اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو جدہ کے لیول پہ بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مجھے بڑا مثبت جواب دیا ہے
اور انہوں نے جب میں نے ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تو انہوں نے کہا مجھے تفصیلات بھیج دو، اور ہم نے ان کو تفصیلات ہم بھیج رہے ہیں، ابھی بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ ان تفصیلات کی بنیاد پر اپنا OIC کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ جو ریکویسٹ ہے اجلاس کی وہ فارمل ہونی چاہیے، تو آپ ہمیں ان رائٹنگ اپنی فارمل ریکویسٹ بھیجیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا جدہ میں ہمارا جو کاؤنسلیٹ ہے وہ ان کی خدمت میں ہماری ان رائٹنگ فارمل ریکویسٹ لے کر پیش ہوں گے، تاکہ اس اجلاس کا بندوبست کیا جا سکے۔ آج سے کچھ روز پہلے میں سینٹ کی جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور وہاں کشمیر پر گفتگو ہوئی اور ہم نے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پر میں نے تجویز پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تجویز کی اہمیت ان واقعات کے بعد مزید بڑھ گئی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ ہم سب جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، کیونکہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم یکسوئی سے بات کرتے آئے ہیں، اور اس میں کلیئرٹی ہے، یونینمٹی ہے، ہم مل کر 5 فروری کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کریں لندن میں، اور دنیا کی توجہ مبذول کرائیں اس ایشو پر۔ میں آپ کی وسادت سے جو کشمیری ہیں، اور برطانیہ میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جماعتوں سے بالا تر ہو کر، اور میری سب سے درخواست بھی تھی اور آج پھر میں کہوں گا کہ پارٹی فلیگز ایک طرف رکھتے ہوئے، پارٹی دھڑے بندیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، فار اے ہیومن کاز اینڈ فار اے جسٹ کاز مل جائیں، پاکستان کے جھنڈے تلے، کشمیر کے جھنڈے تلے مل جائیں اور نکلیں۔ ہم آپ کی خدمت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی ڈپلومیٹک، ہم اپنی پولیٹیکل، ہم اپنی مورل سپورٹ جاری رکھیں گے، لیکن جب تک پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے کشمیری جو بے پناہ قربانی دے رہے ہیں، بے پناہ قربانی جنہوں نے دی ہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ ملیں گے نہیں، کیونکہ ہم وہ تیسرا اور سب سے اہم فریق ہیں، تو بات وہ امپورٹنس نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے۔ یورپین یونین نے اور ان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر پر ایک پبلک ہیئرنگ کی جائے، اور 19 فروری کو برسلز میں کشمیر کے ایشو پر، ان اٹراسٹیز پر، اور جو پوری صورتحال ہے، جو کاز ہے، اس پر ایک پبلک ہیئرنگ منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اس کی بھرپور تائید بھی کرے گا اور اس کا حصے دار بھی بنے گا۔ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے دستبستہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ انٹروین کرے اور فی الفور اس قتل عام سے کشمیریوں کو نجات دلوائے۔ اٹس اے ہیومن فیکٹر، اور اس انسانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کرے۔ کل کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، میں جناب اسپیکر سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں ان سے بھی درخواست کروں گا، اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے، تو میں آپ کے ذریعے ان کی خدمت میں بھی درخواست پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں مل کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک متفقہ مذمتی قرارداد بھی پیش کرنی چاہیے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ، کیونکہ یہ سب سے ایک مقدس ادارہ ہے، اور ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے ورلڈ اوور، تو اس ادارے کی بھی ایک یونینمس آواز
दुनिया के कानों में जानी चाहिए. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाए और मेरी गुजारिशात सुनी. थैंक यू. Thank you very much. Questions one by one, Rashda. थैंक यू सर. राशदा सियाल अख्तर टीवी से. सर, आपने जो 5 फरवरी की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है लंदन में होगी, उसमें कौन कौन सी सियासी जमातों के कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामे अरसाल किए गए हैं, और ये बता दीजिए कि इसके अलावा आपकी उम्मीदें क्या हैं कि OIC से और यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान का जो डिमांड है उस मजालिम को रुकवाने में, उसमें कितनी हेल्प हो सकती है? थैंक यू. देखिए, सब जमातों से दरख्वास्त है, इट्स अ कॉमन कॉज. ठीक है ना जी. कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं, दावतनामों के इंतज़ार नहीं की जाती. यू हैव टू बिलीव इन दम. मैं कह रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई फॉरेन ऑफिस क्रेडिट लेना चाहता है. मैं कहता हूँ कि आप कीजिए. आप अगर पार्लियामेंट के अम्ब्रेला पे करना चाहते हैं तो हम आपके पीछे खड़े होने के तैयार हैं. फॉरेन ऑफिस इज़ विलिंग टू सपोर्ट ऑल द पार्टीज़. चाहे आप पार्लियामेंट के फोरम से कर लें, आप फॉरेन रिलेशंस कमेटी के फोरम से कर लें, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है. हमें यकजा दिखाई देना चाहिए, हम यक ज़बां दिखाई देना चाहिए, और उसकी बड़ी अहमियत है. जब हम मिलकर इंगेज करेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा. जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक़ है, OIC का ताल्लुक़ है, ऑब्वियसली देयर आर इम्पोर्टेंट फोरम्स, और अब उनकी रिपोर्ट सामने आई. अब जो हम कहते थे पाकिस्तान तो ऐसी जो थी जो अट्रॉसिटीज़ थी उन पर गाहे बगाहे बात करता था, लेकिन उसको रद्द कर दिया जाता था एज प्रोपेगेंडा, और उसको तशबीह दी जाती थी कि जनाब ये तो वहाँ एक दहशतगर्द हैं और घुसपैठिए हैं, और वो रंग दिया जाता था. लेकिन इस रिपोर्ट के बाद तो वो सारी जो नैरेटिव है वो तब्दील हो गया है, और लोगों ने खुद देखा है कि आज मकबूजा कश्मीर में जो जद्दोजहद है वो आर्म स्ट्रगल नहीं है, उसमें हथियार नहीं है, उसमें निहत्ते लोग हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें नौजवान हैं, उसमें ख़वातीन हैं. और अगर आपको आम लोग दिखाई देते तो फिर आप इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड क्यों करते? इसलिए सस्पेंड किया गया कि वो जो मैसेज जा रहा था वो दुनिया को दिल हिला देने वाला मैसेज था, तो उसको कर्टेल करने के लिए उसको उन्होंने सस्पेंड किया गया. जी, प्राचा साहब. There are also very loud voices within India. You follow their media or their political leadership. Even Mehbooba Mufti, the former chief minister, she is talking against this massacre. How Pakistan can reach out to the sane elements within India to put a pressure on the Indian government? Raja Sahab, we've been trying to reach out since this government came into office. And the first message was the Prime Minister's address on the 26th of July, in which he said, let us engage for peace. You take one step and we will take two. That was a message to the saner element, those voices of moderation in India. I'm aware of the fact that there are many in India today who are not in agreement with the policy that is being pursued and followed in Indian-occupied Kashmir. People feel it has become counterproductive. People feel it has started alienating the people in the Indian-occupied Kashmir, and they should revisit that policy. Certainly, we are willing to engage with them. Certainly, we are willing to talk to them. Unfortunately, because of the political sort of domestic political requirements that have been prevalent, because there were state elections going on. There were 5 important states where elections were taking place in India, and the government was reluctant to engage with Pakistan because they felt engaging Pakistan at this critical juncture will have a negative impact on their political prospects
nonetheless, you saw the results. You know, BJP was wiped out in all 5 states. So it shows now that many within India are not subscribing to the hawkish policy that was which is being pursued by this government. People were dissenting, people were speaking against it, and now a large section of the Indian population has also spoken. I'm sure there are many other issues that have resulted in this kind of result, but the policies of high-handedness, that rhetoric, the aggression, I think has been rejected by a large section of the Indian population. जी ना, तारुफ करा दीजिएगा. गवर्नर मसूद नाम है, चैनल बोर्ड में काम करता हूँ. सर, इंसानी हुकूक की वज़ीर शरीफ मज़ाहिर ये तजवीज़ पेश कर चुकी है गुज़श्ता रोज़ इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर कि पाकिस्तान और भारत दोनों अगर अपनी अफवाज निकाल दें, ऐसा कोई तीसरा बीच में आ जाए कि कश्मीरियों की जो हक़ीक़त और इरादियत है वो उनको दी जा सके. इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, इशू को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इस स्टांस को अपने आप को मजबूत बनाने के लिए दूसरी तरफ जो उनके कबायली इलाकों में स्टिल लोग बेघर रहते हैं. इवन कल एक वाक़या हुआ है, माइंस में बच्चे उड़ चुके हैं. इन चीज़ों से अपने आप को कैसे पाक किया जा सकता है ताकि दुनिया के सामने. For a change, please concentrate on Kashmir. Please. अगर पाकिस्तानी, मैं आपसे तवक्को करूंगा, हैसियत एक बाप के, एक बेटे के, एक भाई के, प्लीज आपको बेपनाह मौके मिलेंगे. कल है, परसों है, जब मर्जी आप कर सकते हैं सवाल. आज मेरी दरख्वास्त है, लेट्स फोकस ऑन दिस इशू. मैंने आपको इतवार के दिन जहमत दी है, कभी ना देता. इसकी अहमियत को सामने रखते हुए मैं अर्ज़ करूँगा. डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा बिल्कुल इस मामले में राय रखती हैं और बड़े उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं और उन्होंने अपनी राय दी है और मुझे उनका बेपनाह एहतराम है. ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे, इट इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड टुडे. हर 17 बाशिंदों पर एक सिपाही तैनात है. इससे ज़्यादा मिलिटराइजेशन क्या हो सकती है किसी इलाके की. हम समझते हैं कि वहाँ से फ़ौजों का अगर इनखला हो जाए और वो अपनी कैंटोनमेंट्स की तरफ लौट जाएं तो ये एक बहुत बड़ा CBM होगा. लेकिन ऑब्वियसली हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा. जो निशाने में जो पहले तो ज़मीन पे मारते थे या पाँव का निशाना करते थे, अब तो सीधा नेक और छाती की तरफ वो एम कर रहे हैं. तो उनसे आप तवक्को करें कि वो बैरकों में चले जाएं या कैंटोनमेंट पे चले जाएं, इसकी हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा उसकी उम्मीद नहीं है. लेकिन आवाज़ बुलंद करना और दुनिया की तवज्जो मबसूल कराना हमारा फ़र्ज़ है. जी अस्कर मुबारक साहब. माशाल्लाह आपकी हुकूमत ने अपने बरसर-ए-ताज कश्मीर को जिस तरीके से इंटरनेशनल सतह पर हाईलाइट किया है, इसकी दो राय की जगह पे दी और इंटरनेशनल सतह पर कश्मीरियों की गेम को जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं, उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझे बताया कि जहाँ बर्बरियत कत्लेआम हो रहा है, तो क्या इस सवाल जो आपने 3 तो आपने खतूत लिखने का यहाँ पे बताया कि इस सेक्रेटरी क्या आप जो है अमेरिका जो ट्रम्प साहब की सब शुरू में आए तो उन्होंने अपनी बड़ी स्पीच में अपने आप को शांति के साथ करने के लिए कहा था. कल आप आए हैं हमारे साथ से. चाइना ने भी हाल ही में बात की है कि वो कश्मीर की इशू के ऊपर जो है वो अपने साथी किरदार को अदा करना चाहते हैं. तो क्या आप OIC के प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे जो फ्रेंड ऑफ कश्मीर हैं, जिनके दिल में कश्मीरियों की दर्द है, उनको आप ऐसी एक कॉन्फ्रेंस जो आप दर्द के अंदर रखना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, उनको भी मदद करेंगे? देखिए, ये एक आइडिया है जो फ्लोट हुआ है. इसके खद व खाल अभी तय होने हैं. मैंने तो मुशाहिद हुसैन साहब जो
اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جو کہ خود سفیر رہ چکی ہیں واشنگٹن میں پاکستان کی، انہیں اور دیگر پارٹیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم فورن آفس میں بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں. مل بیٹھ کر ہم ایک لائے عمل طے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کی تجاویز ہوں گی ہم ان کو انکارپوریٹ کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عقل کل ہیں، ہم ان سے رہنمائی لینا چاہیں گے، اور ان کے پاس اگر اچھی تجاویز ہیں اور صاحبان سے اور اداروں سے مدعو کرنے کے لیے، تو وی آر اوپن ٹو سجیشنس. یہ پیچھے حسن رضا چینل 5 سے. شاہ صاحب میرا سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آل پارٹیز ویل کانفرنس ہے، جیسے سید علی شاہ گیلانی اور دیگر رہنما، تو کیا مستقبل قریب میں حکومت پاکستان ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہمیں بے پناہ خوشی ہو کہ وہ آ سکیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کو تو اپنے ملک میں ٹریول کرنے کے لیے آسانی نہیں ہے، تو پاکستان کون آنے دے گا ان کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریول ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی دقت ہوتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان جو پاکستانی ویزاز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت بے پناہ اس میں لے تو لال سے کام لیا جاتا ہے. دیر آر ہنڈریڈس آف کیسز پینڈنگ. یہاں لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے عزیز سے ملنے جانا ہے، کسی نے شادی بیاہ میں شامل ہونا ہے، کوئی علاج کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس میں لچک نہیں دکھائی جا رہی. ہم اس کے برعکس پاکستان خاصا لبرل ہے، پاکستان خاصا فراخ دلی سے کام لیتا ہے. جی ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے تو یہ جو کرتارپور کا جو گراؤنڈ بریکنگ ہوئی، ہم نے تو انہیں دعوت بھی دی، کچھ تشریف لائے اور کچھ نہ آ سکے. تو ہمارا رویہ اور ان کے رویے میں تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پہ ابھی آئے تھے جو ناروے کے سابق بونڈیوک جو فارمر پرائم منسٹر، وہ ابھی شری نگر بھی گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف تنظیموں سے ملے تھے، اور وہاں سے ایک اپنا تاثر قائم کر کے آئے تھے. عام طور پہ تو لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، اور اسپیشلی ویسٹ سے یا انٹرنیشنل آبزرورز یا میڈیا کے لیے وہ کہاں کھولتے ہیں. لیکن ان کو کیونکہ ان کا کوئی نریندر مودی کے کسی جاننے والے سے ذاتی تعلقات تھے، اس کی بنیاد پر انہیں اجازت مل گئی. تو مجھے وہ ملے اور میں نے ان سے تبادلہ خیال کیا، تو وہ خاصے موٹیویٹڈ تھے اور اپنے آپ کو آفر کر رہے تھے کہ کشمیر کے مسئلے پہ اگر وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا سوچ تھی اور کیا دقتوں کا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جائے، تو کیا آپ اپنے ہاں ان جو انویسٹیگیٹرز ہیں آپ ان کو الاؤ کریں گے؟ کیونکہ اس رپورٹ میں کچھ شکایات آپ سے متعلقہ بھی ہیں. میں نے کہا بسم اللہ آئیں، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم نہیں رکاوٹ بنیں گے. اگر کوئی شکایت ہے تو ہم سن کر اس کا ازالہ کرنا چاہیں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہمیں جو آزاد کشمیر کے لوگ رہنے والے ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگ رہنے والے ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ ان کی سوچ اور ہماری سوچ یکجا ہے اور ہم ان سے خائف نہیں ہیں. آپ ان سے پوچھئے کیا وہ الاؤ کریں گے؟ ہم تو تیار ہیں. نارملی تھا کہ ریسیپروکل ہونا چاہیے، ہم بھی اجازت دیں اور وہ بھی اجازت دیں. میں نے کہا دے نہ دیں ہم تیار ہیں، بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. ہم تو سنگینے لے کر نہیں کھڑے وہاں، تو ہم نے کیا چھپانا ہے. جی ایک سیکنڈ، فیصل رضا صاحب. سر فیصل رضا خان فرام
My question is related to that if we go through the killing spree and the genocides going on in Indian occupied Kashmir, that is at the footsteps of Israel, that how Israeli forces and Israeli state has occupied the Palestinian territory, then started killing Palestinians, then their demographic changes and all that, which is if we see the situation going on in occupied Kashmir, that is same at the footsteps of Israel. How do you see this particular aspect? And secondly, the use of chemical weapons and chemical agents within occupied territory to destroy not only the homes of innocent Kashmiris, but also to kill those people. And there are reports that even the water bodies which are in use of people for drinking and all those purposes, they are also contaminated with the chemical agents. How do you see this aspect? Obviously, India is learning from international practices, where oppression is being exercised for political objectives, and you are aware of the fact that there is a consistent attempt for amendment in Article 35A, which has an impact on rights to ownership and property on the Indian side of Kashmir. They have used all kinds of tactics to achieve their objectives. They've also used the tragic incident of 9/11, and they have used the cloak of terrorism. We all condemn terrorism. We are all victims of terrorism. But they have used it very effectively to convert or give the impression to the world that this struggle on the Indian side of Kashmir is not a struggle for a right to self-determination. It is a terrorist activity, acts of terrorism. So they very skillfully twisted the environment to their advantage and associated this struggle, which is by and large a peaceful struggle, to terrorism. Obviously, they will use chemical weapons. They'll contaminate drinking water and everything possible to discourage, to demoralize the people. But the fact is that it is not having the impact that they desire. In fact, by doing all this, they are further alienating the people. They are further alienating the people, and that's a losing battle. Last two questions. Pastor Sahaba. सर मैं यही क्वेश्चन सेकंड करूंगी कि कश्मीर के अंदर बीजेपी की सबसे कॉमन राइट है, तो मोदी साहब की, तो वो ये शदीद बदबूयत का जो है वो आगाज हो गया कश्मीर के अंदर, और इसी तरह इसराइल जो फलस्तीनियंस के साथ कर रहा है, ये दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर जो कुछ कर रही हैं इस वक्त, तो क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगाता है कि these are all the acts of barbarism, of terrorism, not this is इसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप वो ये करें, आप हुकूमत को एक आज़ादी की वो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए करें, बल्कि ये दहशतगर्दी का एक्टर्स को दहशतगर्दी की उस पर लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो उनमें एक तब्दीली तो आप देख रहे हैं, और आप एक रीअलाइनमेंट तो आपने कुछ अरसे से नोट की होगी कि आज अमेरिका हिंदुस्तान को अपना इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, और उसकी वजूहात हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ कुव्वतों ने जो पहले इस पे खामोशी इख्तियार करती थी, उन्होंने भी इजहार किया है। और मैं देख रहा था कि रूस के एक बड़े सीनियर सफारतकार ने इस पर बात की है कि ये जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है
اس کی بنیادی وجہ چین ہے، اور چین کو کنٹین کرنے کی امریکہ کی حکمت عملی یا پالیسی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا متبادل یا توڑ اس خطے میں ان کو کوئی مل سکتا ہے بحیثیت ایک الائے کے، تو وہ ہندوستان مل سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے چین کے تعلقات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، ان کی نوعیت بھی آپ جانتی ہیں، تو یہ ایک اوبویسلی ایک حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بہت لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرتے ہیں، they are very honorable people، اور بڑی کانشنس والے لوگ بھی ہیں۔ حکومتوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹس کی بھی ہوتی ہیں، and by and large American people are fair، they are fair minded، اور اس قسم کے اگر ایشو ان کے سامنے آئیں جس میں یہ ہیومن اینگل آپ اجاگر کریں، تو میں سمجھتا ہوں آپ وہاں بھی بہت بڑی آواز سنیں گے۔ جی لاسٹ کوشچن انعام اللہ صاحب، ڈان، ان کے بعد آپ کر لیجیے، چلیے آخری ان سے ایران، تو ہمارے ایرانی شاہ صاحب، نو ڈاؤٹ کشمیر میں جو بربریت ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، دسمبر 16 کے حوالے سے ظاہر ہے آپ پاکستان ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ دنیا کو پاکستان کی انوسینس دکھا بھی رہے ہیں کہ دسمبر 16 APS کا جو واقعہ ہے اس میں فارغ ایلیمنٹس شامل ہیں، تو اس حوالے سے آپ بات اگر کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا دورہ کابل ہے کیا وہ بھی نہایت امپورٹنس کا حامل ہے، اس کے حوالے سے اگر بریف لیں کہ کیا بریک تھرو ہے کوئی پازیٹیو؟ دیکھیے یقیناً 16 دسمبر 2014 میں جو ایک قیامت ٹوٹی تھی آرمی پبلک اسکول میں پشاور میں، اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پورا ایک قومی نیریٹو جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل کنسنسس ایمرج ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی قربانی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ میں آج بھی صبح کچھ والدین کے تاثرات سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، obviously جو اپنے بچوں کو بھول نہیں پائیں گے، کیسے بھول سکتا ہے کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو کیسے بھول پائے گا، ممکن نہیں ہے، اور آج کے دن تو یقیناً ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، ان کا جو آج جس کرب میں سے وہ گزر رہے ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹریجک واقعہ تھا جس نے دنیا کو یہ اجاگر کیا کہ پاکستان وکٹم ہے، اور پاکستان کے معصوم شہری وکٹم بن رہے ہیں، اور وہ جیو پالیٹکس کی لوگ نظر ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور کر رہا ہے۔ اسی طرح میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ نے ذکر کیا اس ٹرائلیٹرل میٹنگ کا جس کے لیے میں کل کابل تھا، تو وہاں ایک پریس کانفرنس میں ایک افغان صحافی نے ایک سوال کیا، تو میں ان کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے